18 مارچ 2025 کو پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کہا ہے کہ ہم گورننس کے گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ اس سٹیٹمنٹ کے کیا معنی ہے؟ کیا افواج پاکستان اور اس کے چیف آف دا آرمی اسٹاف بھاگ گئے ہیں پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے، ہم سافٹ سٹیٹ ہیں۔ اب پتہ نہیں ہارڈ سٹیٹ کی آپ اگر گوگل کریں ڈیفینیشن کیا نکلتی ہے، اور سافٹ سٹیٹ کی گوگل کریں تو ڈیفینیشن کیا نکلتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں۔ لیکن پاکستان کون سی سٹیٹ ہے؟ ہارڈ سٹیٹ ہے، سافٹ سٹیٹ ہے، ہائیبرڈ سٹیٹ ہے؟ کیا اس کا فارمیٹ ہے؟ کون سی سٹیٹ ہے؟ پاکستان کی فوج آئے دن کوئی نئی سے نئی ٹرمینالوجی لاتے ہیں اور وہ پاکستان پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھیے جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ ایلیمنیٹ ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو خیر پاکستان کے لیے اچھی بات ہے، اور پاکستان کہتا ہے یہ بھارت کر رہا ہے۔ میری تو یہی تھیوری ہے کہ زیادہ پاسبلٹی تو اسی بات کی ہے کہ خود پاکستان اپنے ان ایسٹس کو جو اب ان کے لیے لائبلٹی بن گئے ہیں، ان ایسٹس کو یا ان لائبلٹیز کو اب ایلیمنیٹ کر رہا ہے۔ ابو کتال، یہ نام دیکھ لیجیے آپ، کیا ونڈرفل نیمز ہیں۔ یہ ہے سچویشن، اور بہرحال آج کے میرے اس ولاگ کا اصل جو پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف نے ہم میڈیا پیپل کو پرووائڈ کیا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے۔ تو کون سی جنگ ہے؟ یہ شبد ان کے ہیں۔ جنگیں تو ہوا کرتی ہیں نا، کسی دیش کے ساتھ روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی ہے۔ اب پاکستان میں جنگ پاکستان کے اندر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ جی یہ ٹیررسٹوں کے خلاف جنگ ہے۔ کون سے ٹیررسٹ؟ ٹیررسٹ تو آپ نے خود پیدا کیے۔ میں ابھی کل ہی پرائم منسٹر نریندر مودی کا پوڈ کاسٹ جو فرائیڈ مین کے ساتھ، اور اس میں جب اس پوڈ کاسٹر نے، اور ایک بہت ہی وہ پاپولر نام ہے، انہوں نے جب پرائم منسٹر مودی سے پاکستان کے ساتھ رشتوں کے حوالے سے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پرمپرا ہے بھارت کی، ہندوتوا کی، ہندوازم کی، اور خود پرائم منسٹر نریندر مودی کے جو وچار ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے پیسفل ہیں، سب کچھ آپ دنیا کو ایک گھر سمجھتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں جب ہم بھارتی اور ہندو سویلائزیشن کے لوگ ہر بار کہتے ہیں کہ واسودیو کٹمبکم، یہ دنیا ایک فیملی ہے، تو اس میں پاکستان کیوں فیملی نہیں بن سکتا؟ تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے بہت ہی سافٹ شبدوں میں بتایا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، کہ جب سے یہ دیش بنا ہے یہ ٹیررزم کو ہی ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کریں؟ اب پاکستان کی طرف سے جب جنگ کی بات ہوتی ہے، بائی دا وے 4 جنگیں پاکستان نے بھارت کے ساتھ لڑی بھی ہیں، چاروں کی چاروں ہارے ہیں جنگیں، ریکارڈ میں پاکستان کے آرمی جرنیلوں نے، کئی آرمی جرنیلوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان کیسے ہارا۔ اب اس کو ہار نہ مانے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پوری دنیا کو فیکٹس کا پتہ ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں اب جب پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے، تو کیسے شبد ہے؟ یعنی سروائیول آف پاکستان اینڈ پاکستان فیوچر جنریشنز، یہ جو فائٹ لڑی جا رہی ہے، کون سی فائٹ لڑی جا رہی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں گورننس کے گیپ کو دور کرنا ہوگا۔ کب تک پاکستانی فوجی شہداء کے خون کو بہاتے رہیں گے؟ یعنی ڈر گئے نا،
ڈرنا بھی چاہیے، آفٹر آل لوگ بیچارے مر رہے ہیں. وہ فوجی جو چند ہزار مہینے کی تنخواہ پہ بھرتی ہوتے ہیں، ان کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس جنگ کی بھٹی میں جھونکے جا رہے ہیں. وہ تو عام فوجی ہوتے ہیں. جو پاکستان کے جرنیل ہیں، جو سینئر ملٹری آفیسرز ہیں، وہ تو اللہ تللے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو پاکستان میں اس طرح راج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی تصویر کھینچنے کے لیے پاکستان کا سارا میڈیا بےتاب ہوتا ہے. میں آج ہی 18 مارچ کو جب وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے، اور اس حوالے سے کچھ میں پاکستان کے ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ بھئی وہ کس طرح وہاں پیش ہوئے ہیں، تو بڑی مشکل سے یہ کو 2 کلپ نظر آتے ہیں، بڑی مشکل سے. یعنی وہ پاکستان کا جو پاورفل میڈیا ہے وہ تو جیسے تڑپ رہا ہوتا ہے ان کی تصویریں کھینچنے کو، کہ ان کی آج وہاں پہ جو کنگ ہیں، کنگ آف دا پاکستان ہے، ان کی جو حاضری ہے، ہمیں ایک جھلک دکھ جائے، ہمارے کیمرے ان کی فوٹویں کھینچ لیں. یہ تو اتنی زبردست سیکیورٹی میں آتے ہیں، اور اتنا یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ ان کی فوٹو اور ان کی کیمرے میں کوئی ویڈیو کلپ آنا بھی ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا کوئی انٹرویو یا سٹیٹمنٹ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی بھاشن بھی سامنے آ جاتا ہے. اب پاکستان کے پارلیمنٹ میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، وہ باتیں چند گھنٹے پہلے، 8-10 گھنٹے پہلے کی ہیں. جب یہ میں بات چیت ریکارڈ کر رہا ہوں، 8-10 گھنٹے میں کوئی ان کے بھاشن کی تقریر کم از کم میں نے تو نہیں سنی. اور جو اب پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، سارا کا سارا میڈیا، چاہے وہ BBC اردو ہو، چاہے وہ جیو ٹیلی ویژن والے ہوں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا، کوٹ ان کوٹ. یہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا. ہم گورننس کے گیپس کو کب تک پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے، ان کوٹ. یہ بات چیت چل رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے یہ بیان دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچ ریبلز کر رہے ہیں، جو TTP والے کر رہے ہیں، اور بلوچستان اور KP کے آلموسٹ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کا اب ہم کوئی جو ہے ریمیڈی نہیں کر سکتے. اب ہمیں چھٹی دیجیے، اور ہم اپنے فوجیوں کو وہاں پہ مارنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. وہ یہی انڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا. اب ہارڈ سٹیٹ کیا ہے؟ ہارڈ سٹیٹ کو آپ گوگل کر لیجیے. آف کورس ہارڈ سٹیٹ وہ ہے جس میں کوئی پرماننٹ سیکیورٹی سلوشن ہو، پرماننٹ پائیدار حکومتی نظام ہو. کیا پاکستان میں یہ پائیدار حکومتی نظام آ سکتا ہے؟ یہ خود فوجی پاکستان کے جرنیل نہیں آنے دیتے. اور ہارڈ سٹیٹ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سٹیٹ کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں. وہ بھی یہ کرنے نہیں دیتے. تو پھر انہوں نے ہی پاکستان کو، جیسی بھی وہ سٹیٹ ہے، ہارڈ ہے، سافٹ ہے، بیچ کی ہے، ہائیبرڈ ہے، یا وہ کسی بھی کام کی سٹیٹ نہیں ہے، فیلڈ سٹیٹ ہے، وہ انہوں نے ہی اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے. تو کیسے وہ ریورس گیئر لگائیں گے؟ لیکن وہ ریورس گیئر لگانے کی بات تو نہیں کر رہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں. ہم اب اپنے اندر کے جو ریبل گروپس ہیں، یا جو جیسے بھی گروپس ہیں، چاہے وہ TTP کی صورت میں وہ ان کو ٹیررسٹ گروپس کہتے ہیں، جو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا کہ ود ان 4-5 days یا ود ان اے ویک 50 to 100 اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اب ان اٹیکس پہ بھارت کی طرف انگلی اٹھا دینا، افغانستان کی طرف انگلی اٹھا دینا، ایران کا دبے چھپے انداز کے ساتھ نام لینا، وہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر فرض کیجئے یہ دیش کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت انوالو بھی ہیں، تو پھر آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں سافٹ سٹیٹ بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ بنانا ہوگا، تو آپ قابل نہیں. اب جیسی بھی سٹیٹ ہے،
آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے اہل نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں. یہ ہے ریالٹی. اب آپ کیسے مانے عوام کے آگے جاتے ہوئے کہ جی ہم قابل نہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قابل تو ہیں مگر ہم اپنے شہداء کے خون سے یہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو نہیں بڑھنے دیں گے. اب وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں. اب اسی لیے تو یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں مسٹر قتال ہو، یہ سب مارے جا رہے ہیں، ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ان کو کون ایلیمنیٹ کر رہا، کوئی بھی کر رہا ہو. یہ پاکستان کی دھرتی کے اندر ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں. پاکستان کے ایسٹ ہوا کرتے تھے. اگر فرض کیجئے یہ خود نہیں کر رہے، اگر کوئی باہر کی قوتیں ان کو ایلیمنیٹ کر رہی ہیں تو واقعی یہ اتنے نالائق ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا. اسی پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے تحریک انصاف نے بھی، اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو اختر مینگل کی ہے، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جو محمود اچکزئی ہیں غالباً اس کے ہیڈ، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اس اجلاس کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل وہی پارٹی ہے. اگر اس نے بائیکاٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تو میز پہ موجود ہی نہیں تھا. تو اب اس بڑے سٹیک ہولڈر کی میز سے عدم موجودگی یعنی غیر موجودگی یعنی نان پریزنس میں یہ کیسے پاکستان کو سافٹ سٹیٹ سے ہارڈ سٹیٹ بنائیں گے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. تو بہرحال بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے اب طے کر لیا کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ کھینچیں گے، اور اگر پاسبل ہوا تو تیزی سے ہاتھ کھینچیں گے. وہ اپنے فوجی جوان مرنے کے لیے اپنے ہی پاکستانی لوگوں کے سامنے نہیں بھیج سکتے. ہر بلوچ تو اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے، ٹی ٹی پی والے بھی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے، لیکن یہ ان کو پاکستان ہی سمجھتے ہیں. تو اب یہ بات طے ہے کہ پاکستان کی آرمی از unable to fight within the country against their own challenges. وہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے، ہماری جان چھوڑیں، اب ہم اپنے فوجی جوانوں کا خون نہیں بہائیں گے. یہ پیغام ہے، یہ واضح طور پر پیغام ہے. اچھا، اس پیغام میں کوئی بری بات نہیں، مگر اس پیغام کے ساتھ پھر چاہیے کیا؟ جو خون بہاتے ہیں ان کے جو مطالبات ہیں اس کو پاکستان آرمی مانے. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف جو کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، پاکستان کی جنتا کا سب سے بڑا گروپ ہے. دے آلموسٹ میک ایٹ دس مومنٹ مور دین، میں رفلی کہہ رہا ہوں، مور دین 70% آف پاکستانیز. تو پہلے تو ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں. پھر بلوچستان والے تو دہائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک الگ ریاست ہے. اب انہوں نے اس مقام تک پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کو پہنچا دیا کہ پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف، جو پاکستان میں سب کچھ ہے، اللہ میاں جی ہیں، سب کچھ ہے، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک اپنے شہداء کے خون کی قربانیاں دیتے رہیں گے، ہمیں یہ بند کرنا ہے. یعنی وہ جو مولانا فضل الرحمان نے ابھی 3-4 ہفتے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ میرے اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو ان کی خیبر پختونخوا میں ہے، پھر انہوں نے کہا بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں حکومت پاکستان کی کوئی رٹ ہی نہیں ہے، کوئی سرکار کی رٹ ہی نہیں ہے. تو وہی بات اب پاکستان کے چیف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رٹ ہو نہ ہو، ہم تو فردر بھاگ رہے ہیں. وہی مولانا فضل الرحمان نے بات کہی تھی تب کہ میرے علاقے میں نہ پولیس ہے نہ فوج ہے، اور انہوں نے کہا بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بھی پولیس اور فوج نہیں ہے. تو وہ اسی بات کو ویریفائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر کہیں ہے بھی تو اب ہم واپس ہی بلائیں گے، ہم اپنے فوجیوں کی قربانیاں نہیں دیں گے. یعنی پتہ چل گیا چیف آرمی اسٹاف کو کہ حالات ان کے
کنٹرول سے ٹوٹلی باہر ہے. اب وہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں. اب اس کو جس طرح چاہے مروڑ توڑ کے پاکستان کا میڈیا پیش کرتا پھرے، جس طرح کی چاہے فیس سیونگ پاکستان کی آرمی پیش کرتی رہے، جس طرح چاہے ان کے سپورٹرز یہ سارے کا سارا نیریٹو بناتے رہیں. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے صاف کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے. ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. بہت ہی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. میں چاہتا تھا کہ اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کے ساتھ اپنے وچار، اپنے ویوز سانجھے کروں اور آپ کو پتہ چلے کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے سب سے بڑے کرتا دھرتا چیف آف دا آرمی اسٹاف اپنے لبوں سے کیا شبد کہہ رہے ہیں، کیا ان کی فیلنگ ہے، کیا ان کی باڈی لینگویج ہے. تو اب پاکستان الٹیمیٹلی اس راستے پہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے آپ کو پاکستان کے جتنے بھی کانفلکٹڈ علاقے ہیں اس سے وڈرا کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے پولیٹیشین سے یا بیوروکریسی سے کہ بھائی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہم نے جتنا بگاڑ کرنا تھا وہ کر لیا، اب ہم سدھار تو اس کو کر نہیں سکتے، اب آپ کا خدا ہی حافظ ہے، اب آپ اپنی جو سلامتی ہے، سرکشا ہے، وہ خود ہی کریں، ہم تو پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک زمانے میں انہوں نے 71 میں جنرل ارورا کے سامنے سائن کیے تھے اور بھاگے تھے. اب یہ پاکستان کے نہتے جو عام شہری ہیں ان کے سامنے یہ سائن کریں گے اور بھاگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پلاٹ، ہمارے جو انٹرنیشنل لیول پہ پھیلے ہوئے بزنس ہیں وہ ہمیں چلانے دیں. پاکستان سے انٹرنیشنل لیول تک ہم سے یہ سیکیورٹی ویورٹی نہیں ہوتی. اب دھیرے دھیرے جو پاکستان کے ایلیمنٹس جو پاکستان آرمی کے لیے چیلنج ہیں وہ بلوچستان سے آگے بڑھتے ہوئے سندھ پنجاب میں گھسیں گے اور وہاں سے بھی خیبر پختونخوا سے پنجاب کی طرف آئیں گے. تو یہ ہے پاکستان کا فیوچر، اور اس فیوچر کی جو انڈیکیشن ہے وہ پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے صاف صاف شبدوں میں، صاف صاف لفظوں میں پاکستانیوں کو بتا دی ہے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.